بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنیہ کی زندگی ہمیشہ سے سادہ تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، کچن کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانا، کزنس کے ساتھ تھوڑا بہت ہنسنا کھیلنا اور پھر کالج جانا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے باوجود وہ ہمیشہ تنہا محسوس کرتی۔ ہر چہرہ جانا پہچانا تھا، ہر آواز مانوس، مگر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنا راز بتا سکتی یا اپنی خاموشیوں کی گونج سنا سکتی۔ آنیہ خاموش طبع تھی، خواب دیکھنے والی، کچھ عجیب سی۔ وہ اکثر آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچتی جیسے کسی اور وقت کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق شام کے وقت اپنی کزنس کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ دھوپ ڈھل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا بدن کو چھو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں، کہے سنائی دے رہے تھے۔ تبھی وہ عورت آئی جسے محلے والے تبرکات والی کہتے تھے۔ وہ بوڑھی نہیں تھی مگر عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ نہ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، نہ بدن میں جھکاؤ۔ ہر بار کوئی نئی چیز لاتی، ہر بار کوئی نئی کہانی سناتی، اور ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی باتوں میں آ کر کچھ خرید لیتا۔ اس بار وہ سیدھی آنیہ کے گھر کے اندر گئی۔ سب کزنس حیرت سے اٹھے اور پیچھے پیچھے ہال میں چلے گئے۔ عورت نے ایک بڑی سی پوٹلی کھولی اور دھیرے دھیرے چیزیں نکالنے لگی۔ موتیوں کی مالائیں، لکڑی کے تعویذ، چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلوب اور مختلف قسم کے رنگین پتھر۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، مگر جب اس نے ایک شیشے جیسی چادر نکالی تو وہ خود بخود چمکنے لگی۔ چادر شفاف تھی، مگر اس میں نیلا، ہرا اور سنہری رنگ رقص کر رہے تھے، جیسے روشنی اس میں سے ہو کر گزر نہیں رہی تھی بلکہ اس میں قید ہو کر زندہ ہو گئی تھی۔ سب لڑکیاں حیرت سے دیکھنے لگیں، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ وہ چادر آمنہ تھی۔ آنیہ کو لگا جیسے وہ چیز اسے بلا رہی ہے، جیسے وہ ہمیشہ سے اسی کی منتظر تھی۔ عورت نے چادر بڑے آرام سے سامنے رکھی اور پھر خاموش ہو گئی۔ آنیہ نے ہمت کر کے پوچھا، یہ کتنے کی ہے؟ عورت مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس کی قیمت نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے۔ جو بھی اسے اوڑھے گا اسے 11 جناتی طاقتیں ملیں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر سب ہنس پڑے۔ جناتی طاقتیں؟ کیا مطلب؟ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ مگر آنیہ نہیں ہنسی۔ وہ چادر کی طرف بڑھ گئی جیسے اس کے ہاتھ خود بخود اٹھ گئے ہوں۔ اس نے چادر کو چھوا، انگلیاں چمک اٹھیں۔ دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ عورت نے کچھ کہا نہیں، بس اسے دیکھتی رہی۔ آنیہ نے دھیرے سے چادر کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ ایک ہلکی سی سردی جسم میں دوڑ گئی، جیسے پانی کی ایک خفیف سی لہر دل سے گزر گئی ہو۔ عورت نے آہستہ سے کہا، یہ چادر اب تمہاری ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ طاقت تحفہ ہے مگر قیمت ہمیشہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ باقی سب نے بھی اس کی باتوں کو معمول کا ڈرامہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر آنیہ کی آنکھیں چادر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ ایک ایسی کشش تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ اس رات آنیہ نے وہ چادر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ چادر اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی، جیسے اس میں چاندنی گھل گئی ہو۔ دل کیا ایک بار اسے اوڑھ کر دیکھے۔ اس نے بس یوں ہی مذاق میں چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ جیسے ہی چادر اس کے جسم سے لگی، ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ بدن میں کپکپی دوڑ گئی۔ اسے لگا کسی نے اسے چھو لیا ہو۔ سانس بھاری ہو گئی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک کر پھر بہت تیز ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں عجیب سی تصویریں آنے لگیں۔ پرانے قلعے، بند دروازے، تیز روشنیوں والے دالان اور چیخیں۔ وہ ڈر گئی، فوراً چادر اتاری۔ سانس تیز ہو چکی تھی۔ وہ رات بڑی بے چینی سے گزری۔ اگلی صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اسے نیند کب آئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی، نیا لباس پہنا، بیگ کندھے پہ ڈالا، مگر جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگی، اس کی نظریں دوبارہ چادر پر جا ٹکیں۔ وہ وہیں رکھی تھی، بے جان مگر جیسے آنیہ کو بلاتی ہو۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ چادر بیگ میں ڈال لی۔ بس اسٹاپ تک پہنچنے تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ جیسے ہی اس نے بس میں قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ آنکھیں غیر معمولی طور پر واضح دیکھنے لگی ہیں۔ چشمہ بیگ میں تھا، مگر ہر لفظ، ہر چہرہ، ہر حرکت دور تک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی وقتی وہم ہے، مگر جب اسے کھڑکی سے باہر آتی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی درخت پر بیٹھی چڑیا اپنے بچوں سے سرگوشی کر رہی ہو، تب وہ سنبھل نہ سکی۔ کالج پہنچتے ہی اسے لگا کہ دنیا کی آوازوں کا شور اس کے کانوں میں گونجنے لگا ہے۔ دوستوں کی ہنسی، دور کھڑی لڑکیوں کی سرگوشیاں، سب کچھ وہ واضح سن رہی تھی۔ اتنا واضح کہ اس کے ذہن پر دباؤ بڑھنے لگا۔ اس کے دوست کچھ کہہ رہے تھے مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تو درخت پر بیٹھی ایک چھوٹی سی مکھی کے پر مارنے کی آواز بھی سن پا رہی تھی۔
اسے لگا جیسے ساری دنیا کی آوازیں ایک ساتھ اس کے اندر داخل ہو رہی ہوں۔ لیکچر ہال میں بیٹھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ استاد کے بولنے سے پہلے ہی اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کہیں گے، جیسے کوئی خیال اس کے دماغ میں منتقل ہو رہا ہو۔ آنیہ نے آنکھیں بند کر لیں مگر آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ دماغ بوجھ سے بھر چکا تھا، ہر طرف شور، مگر کوئی شخص کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کلاس ختم ہونے سے پہلے ہی وہ باہر نکل گئی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی گھر پہنچی۔ کمرے میں آ کر اس نے چادر کو بیگ سے نکالا، میز پر پھینکا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کھوپڑی کسی لمحے پھٹ جائے گی۔ چادر ایک طرف پڑی تھی مگر اس کا اثر جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ آنیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں۔ نہ صرف اس کی بینائی، سماعت اور شعور بدل چکا تھا بلکہ اسے اپنے وجود پر بھی قابو نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور چھت کو دیکھتی رہی۔ وہ پرانی مانوس چھت اب کچھ اور لگنے لگی تھی۔ اس پر کچھ نقش ابھر رہے تھے، جیسے کسی نے وہاں چپکے سے کہانیاں لکھ دی ہوں۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ سونا چاہتی تھی، کچھ لمحے کی نیند، کچھ سکون، مگر ذہن نے بغاوت کر دی۔ ہر وہ آواز، ہر وہ تصویر جو دن میں دیکھی یا سنی تھی، اب ذہن میں جیسے شور کرتی دوبارہ آ رہی تھی۔ اس کے بعد آنیہ کو یاد نہیں رہا کہ نیند کب آئی، یا آئی بھی تھی یا نہیں۔ اگلی صبح آنیہ کی آنکھ جلدی کھل گئی، مگر وہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے، جیسے کئی راتوں کی نیند چھین لی گئی ہو۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اپنی آنکھوں میں کچھ نیا دیکھا، روشنی سی، ایک تیز چمک، مگر اس کے ساتھ کوئی گہرائی، کوئی خوف۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ مگر کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ چادر اب بھی وہیں پڑی تھی، مگر آنیہ کو محسوس ہوا کہ چادر اب اس سے الگ نہیں بلکہ اس کا حصہ بن چکی ہے۔ صبح کا وقت سب کے لیے معمول کا ہوتا، مگر آنیہ کے لیے وہ خوف کا آغاز ہوتا۔ اس کا جسم ہلکا محسوس ہوتا، جیسے ہر حرکت ایک الگ تھکن ساتھ لاتی ہو۔ کمرے میں گھسنے والی روشنی کی تیزی آنکھوں کو چبھتی۔ ماں کے قدموں کی چاپ، چولہے کی آواز، سب کچھ شور میں بدل گیا تھا۔ پہلے وہ چیونٹیوں کی سرگوشی سنتی تھی، اب دیواروں کے پیچھے موجود جذبے، ارادے اور خاموش فکرے بھی اس کے دماغ پر ضرب لگانے لگے تھے۔ سر درد اس کی روزمرہ کی مستقل ساتھی بن چکی تھی۔ کبھی اتنی شدت سے حملہ کرتی کہ وہ زمین پر لیٹ جاتی اور اپنے کان بند کر کے چیخنے لگتی۔ آنیہ کی چیخیں گھر میں گونجتی تو سب گھر والے گھبرا جاتے۔ ماں کبھی ماتھے پر پانی رکھتی، باپ ڈاکٹر کو فون کرتا، بھائی بہن کمرے سے نکل جاتے، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سے دوائیں لے گئی، نیند کی گولیاں، سکون آور دوائیں، یہاں تک کہ ایک نفسیاتی معالج نے اسے سینسری اوور لوڈ ڈس آرڈر کا نام دیا، لیکن اس بیماری کی تعریف بھی اس کے مسئلے کو نہیں چھو پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند کرنے سے مناظر ختم نہیں ہوتے تھے بلکہ اور تیز ہو جاتے تھے۔ کانوں کو بند کرنے سے آوازیں تھمتی نہیں تھیں بلکہ اور قریب آ جاتیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن منتشر ہونے لگا۔ ایک دن وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھی تھی جب اچانک اسے ایک جملہ سنائی دیا جو اس کی بہن نے صرف سوچا تھا، کہا نہیں تھا۔ کاش آنیہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ یہ جملہ اس کے دل کو چیر گیا۔ وہ حیرت اور خوف سے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو۔ تب اسے احساس ہوا کہ اب وہ صرف سننے یا دیکھنے تک محدود نہیں رہی، وہ دوسروں کے ذہن کی باتیں پڑھنے لگی تھی۔ خیال، خوف، نفرت، محبت، سب کچھ واضح اور بغیر آواز کے اس تک پہنچنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے لوگ ننگے ہو چکے ہوں، کوئی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ انسانوں کے چہرے تو ایک جیسے تھے، مگر اندر سے سب الگ، سب الجھے ہوئے، اور کچھ تو سیاہ۔ یہ طاقت نہیں، سزا تھی۔ وہ سڑک پر چلتے لوگوں کے چہروں سے ان کے ماضی کو پڑھ سکتی تھی، ان کے اندر چھپی ہوئی خواہشیں، حسرتیں اور پچھتاوے۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر جان لیتی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ کلاس میں بیٹھے طلباء کے ذہن میں چلتی بحثیں اسے بے چین کر دیتیں۔ گھر کے اندر بھی سکون نہیں رہا تھا۔ ہر شخص کی خاموشی ایک شور بن گئی تھی۔ اس کے باپ کی فکر، ماں کی مایوسی، بہنوں کا خوف، سب کچھ اس کے اندر ایک ایک کر کے جمع ہونے لگا۔ آنیہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھتی، میں کون ہوں؟ اس کا چہرہ وہی تھا مگر آنکھیں اجنبی ہو چکی تھیں۔ ان میں وہ چمک نہیں، وہ نرمی نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اب وہ آنکھیں کسی اور کی تھیں جو بہت کچھ جانتی تھی مگر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ راتوں کو آنیہ جاگتی رہتی اور اپنے دماغ میں آتی آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ آوازیں مہربان ہوتیں، کچھ ظالم، کچھ بس خالی، بے سمت۔ اس نے کئی بار اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر لیا، اندھیرے میں بیٹھ کر رونا چاہا، مگر آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے۔
طاقت کا بوجھ اب اس کے جسم سے نکل کر اس کی روح تک پہنچ چکا تھا۔ وہ چیزیں دیکھنے لگی تھی جو دوسروں کی نظروں سے چھپی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے کچھ سائے بھی دیکھے۔ وہ سائے جو حرکت کرتے تھے، سانس لیتے تھے مگر انسان نہ تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں مگر سائے گئے نہیں۔ آنیہ اب خود سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے اپنی بہن کی سوچ کو پڑھنے پر حیران تھی، اب ہر نئے دن ایک نئی صلاحیت سے لڑ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ چادر صرف ایک راستہ تھی جس نے اسے اس دنیا کے اس رخ سے ملا دیا تھا جو عام انسانوں کے لیے چھپا ہوتا ہے، اور اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کے والد نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو کسی سے ملوانا ہے۔ آنیہ خاموشی سے اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک ویرانے میں داخل ہوئی۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے مزار، پرانی عمارتیں اور خاموشی کے سائے تھے۔ آخر ایک پرانے دروازے کے سامنے گاڑی رکی۔ اندر صحن میں ایک کمرہ تھا جہاں ایک بزرگ سفید لباس اور خاموش آنکھوں والے عالم بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت میں سکون تھا، مگر آنیہ جیسے ہی ان کے قریب بیٹھی، اس کے اندر ایک ارتعاش دوڑ گیا، جیسے اس کمرے کی ہوا بھی جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ آنیہ نے جو کچھ ہوا تھا سب کچھ بتایا۔ عالم خاموشی سے سنتے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں، کچھ پڑھا اور اپنے ہاتھ بلند کیے۔ پورا کمرہ جیسے ایک لمحے کو بوجھل ہو گیا۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے مگر آواز بہت دھیمی تھی۔ آنیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا سے رابطہ کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی نظریں آنیہ پر گاڑ دیں اور خاموشی سے بولے، یہ سب اس چادر کی وجہ سے ہے۔ تمہارے اندر طاقتیں قید ہو گئی ہیں، ان کا بوجھ تمہارے جسم کو گلا رہا ہے۔ آنیہ نے سر جھکا لیا جیسے کسی جرم کا اقرار ہو۔ بزرگ نے آہستگی سے بات جاری رکھی، یہ طاقتیں محض عطا نہیں ہوتی، ان کا ایک دائرہ، ایک حد ہوتی ہے۔ تم وہ دائرہ پار کر چکی ہو، اب ان سے چھٹکارا آسان نہیں، مگر ممکن ہے۔ آنیہ نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر شفقت تھی مگر سختی بھی تھی۔ تمہیں اس چادر کو قبرستان میں دفن کرنا ہوگا، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، صرف تمہارے۔ یہی طریقہ ہے اسے واپس بھیجنے کا۔ یہ سن کر آنیہ کی روح کانپ گئی۔ قبرستان، رات کو اور اکیلے؟ مگر اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، اب بچنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ بزرگ نے ایک مخصوص دم کیا جس کا مقصد چادر کی گرفت کو وقتی طور پر کمزور کرنا تھا۔ انہوں نے آنیہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ دل جیسے کسی لمحے کو رک کر دوبارہ دھڑکا ہو۔ چاندنی رات ہر چیز کو چاندی کی دھند میں لپیٹ رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی ایک ہلکی تہ تھی جو چاند کی روشنی کو کسی پرانے آئینے جیسا بناتی۔ ہوا میں ایک عجیب خاموشی تھی جو صرف رات کی نہیں بلکہ ایک ناپیدا راز کی تھی۔ آنیہ چپ چاپ آہستہ قدموں سے قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چادر تھی، وہی چادر جو اس کی دنیا کو روشنی، شور اور پاگل پن کے گرداب میں جھونک چکی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر وہ دھڑکن خوف سے نہیں بلکہ اس شدید احساس ذمہ داری سے تھی جو اس نے خود پر اوڑھ لی تھی۔ بزرگ عالم کا دم اب بھی اس کے جسم میں ٹھنڈک کی صورت میں موجود تھا۔ اس کی سانس ہموار تھی اور قدم لرزتے ہوئے بھی پرعزم تھے۔ قبرستان کا گیٹ لوہے کا پرانا ڈھانچہ تھا جس پر زنگ کا راج تھا۔ گیٹ کی چرچراہٹ سن کر ایک لمحے کو آنیہ کا دل دہل گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ قبرستان کے اندر ہر درخت، ہر کچی قبر، ہر ٹوٹی ہوئی کچی سی اینٹ جیسے کچھ کہہ رہی تھی مگر زبان نہ ہونے کے سبب وہ صرف ہوا کے دوش پر گم ہوتی آوازوں میں بدل جاتی۔ آنیہ آگے بڑھتی گئی۔ اس نے ایک خاص جگہ منتخب کی تھی، ایک پرانا درخت جو نہ بہت دور تھا نہ بہت نزدیک۔ اس کی شاخیں زمین تک جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ خود بھی کسی بوجھ تلے جھک گیا ہو۔ زمین نرم تھی، پرانے پتے، مٹی اور کچھ نیم سوکھے پودے اس کی مٹھی میں آئے۔ اس نے خاموشی سے زمین کھودنا شروع کی۔ انگلیوں کے ناخن مٹی میں بھرنے لگے، ہاتھ خراشوں سے سرخ ہونے لگے مگر اس کے چہرے پر ایک خاموشی قائم رہی۔ یہ عمل جیسے اس کی روح کی صفائی کا ایک حصہ ہو۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے کپڑے میں لپٹی ہوئی چادر کو باہر نکالا۔ چادر اب بھی چمک رہی تھی مگر بہت مدھم، جیسے کسی نے اس کی روشنی چوس لی ہو۔ آنیہ نے اسے گھڑے میں رکھا اور ایک لمحے کو ساکت کھڑی رہی۔ وہ اس لمحے کو جذب کرنا چاہتی تھی، اس لمحے کی سنگینی کو، اس بوجھ کو جو وہ اتارنے والی تھی۔ پھر اس نے مٹی بھرنی شروع کی، ہر مٹھی جیسے اس کے جسم سے کچھ اتار رہی تھی، جیسے وہ اپنی ذات کا ایک حصہ دفن کر رہی ہو۔ آخری مٹھی جب اس نے ڈالی تو فضا میں ایک عجیب سی چیخ سنائی دی، نہ عورت کی، نہ مرد کی، نہ کسی جانور کی۔ وہ چیخ ہوا میں تحلیل ہو گئی مگر اس کے دل پر ثبت ہو گئی۔ آنیہ چند لمحوں کے لیے کانپ گئی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ چادر دفن ہو چکی تھی مگر جیسے ہوا بدلی ہو۔ رات کا سکون خوف میں بدلنے لگا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں،
جیسے ہوا بھی غصے میں ہو۔ وہ وہاں رکی نہیں، تیزی سے گیٹ کی طرف چلی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوتا، کوئی سایہ، کوئی سانس، کوئی بے چہرہ موجودگی، مگر آنیہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب وہ گیٹ کے باہر پہنچی تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ جسم ہلکا لگا، جیسے کسی بھاری زنجیر سے نجات ملی ہو، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن تھا، جیسے کچھ واپس لے لیا گیا ہو جو کبھی اس کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند اب صاف نظر آ رہا تھا، بادل پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو سب سو چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا، اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کئی ہفتوں کے بعد اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی شور، نہ کوئی تصور جو اس کے دماغ میں زبردستی داخل ہو، صرف خاموشی، گہری اور نرم۔ لیکن سوتے وقت اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک جھلک ابھری، چادر جو مٹی میں دب رہی تھی مگر اس کی روشنی اب بھی زندہ تھی۔ آنیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا جسم بستر پر لیٹا تھا، مگر دل ایک عجیب سا خلا محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ چادر مکمل طور پر گئی نہیں، جیسے کچھ اس کے اندر رہ گیا ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو دفن تو ہو سکتی ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ وہ اندر پنپتی ہیں، سوتی ہیں اور وقت آنے پر دوبارہ جاگ سکتی ہیں۔ آنیہ نے یہ جان لیا تھا اور وہ تیار تھی۔ اب وہ کمزور نہیں تھی، نہ لا علم۔ اب اس کے اندر ایک خاموش جنگجو جاگ چکا تھا۔ لاہور کا موسم ان دنوں خاصا خوشگوار تھا۔ خزاں کی ہلکی سنہری چھاؤں ہر چیز پر بکھری ہوئی تھی۔ خالہ کا گھر ایک پرانی مگر خوبصورت گلی میں تھا، جہاں درختوں کی قطار اور پرانے دروازوں کا حسن اب بھی قائم تھا۔ آنیہ جب وہاں پہنچی تو سب کچھ نیا لگنے لگا، نئے چہرے، نیا ماحول اور ایک نیا آغاز۔ اس کا ذہن ابھی بھی مکمل طور پر پرسکون نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس تبدیلی کی اسے ضرورت تھی۔ خالہ نے بہت محبت سے اسے خوش آمدید کہا۔ ان کے گھر کا ماحول نرم، خوشبو سے بھرا اور دوستانہ تھا۔ آنیہ کے لیے وہاں وقت گزارنا آسان تھا۔ وہ کئی دن تک گھر کے صحن میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی رہی، خاموشی سے آسمان کو تکتی رہی اور خود سے باتیں کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کبھی بھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہو سکتی، مگر اب کم از کم وہ سانس تو لے پا رہی تھی۔ چند دن بعد خالہ نے اسے شہر کے ایک مشہور کالج میں داخلہ کروا دیا۔ آنیہ نے داخلے کے لیے انٹرویو دیا اور فوری طور پر قبول کر لی گئی۔ کالج کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ کھلا ہوا کیمپس، اونچی دیواریں اور ہر طرف ہنستے بولتے چہرے، مگر جیسے ہی وہ کلاسز لینے لگی ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، طلباء، اساتذہ، سٹاف، سب کی نظریں جیسے خود بخود اس پر رک جاتی تھی۔ شروع میں اس نے سوچا کہ یہ محض وہم ہے، شاید وہ نئی ہے اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں، مگر جب لائبریری میں، کیفے میں، یہاں تک کہ راہداریوں میں بھی اجنبی نظریں اسے تعقب کرتی محسوس ہوتی تو اس کے دل میں ایک پرانی ہلچل جاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چادر کے اثرات مکمل طور پر مٹ چکے تھے یا نہیں، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش باقی رہ گئی تھی جو اب بھی دوسروں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی کشش کے درمیان اس کی ملاقات ہوئی ریان شاہ سے۔ ریان کالج کا نیا لیکچرار تھا، نوجوان، سنجیدہ اور غیر معمولی طور پر خاموش۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا سکوت تھا جو شور مچا دیتا تھا۔ پہلی بار وہ لیکچر دینے آیا تو پوری کلاس جیسے دم ساتھ کر سننے لگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو الفاظ سے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ آنیہ نے جب اسے دیکھا تو وہ پہلی بار کسی غیر مرد کی نگاہوں سے غیر متاثر ہوئی۔ وہ نظریں اس پر رکی تھی مگر ان میں تجسس تھا، طلب نہیں تھی۔ ریان نے کلاس میں کسی کو خاص توجہ نہیں دی، مگر ایک دن جب آنیہ نے سوال کیا تو اس نے پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ عام نہ تھی، جیسے وہ کسی کو پہچان رہا ہو، جیسے اس نے کسی ایسی چیز کی جھلک دیکھی ہو جو برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ آنیہ کو اس لمحے کچھ ہوا، ایک دھیمی سی لہر جو دل کے اندر سے سرسرائی اور کہیں جا کر ٹھہر گئی۔ اگلے دن جب آنیہ لائبریری میں تھی، ریان بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے آنیہ کو دیکھا مگر پاس نہیں آیا۔ آنیہ نے محسوس کیا کہ ریان کی موجودگی اسے بے چین نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک سکون بخش رہی تھی۔ وہ وہی تھا جو نظریں ملا سکتا تھا، بغیر ڈرے، بغیر ڈگمگائے۔ پھر رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے لمحے بننے لگے۔ کلاس کے بعد سوالات، راہداریوں میں مختصر سلام اور کیفے میں غیر ارادی ملاقاتیں۔ آنیہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کب ریان کی موجودگی کے منتظر رہنے لگی۔ جس دن وہ نظر نہ آتا تو دن جیسے ادھورا رہتا۔ ریان کبھی بے حد رسمی ہو جاتا اور کبھی باتوں میں ایسی گہرائی لے آتا جو آنیہ کو کئی گھنٹے سوچتے رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دن ریان نے کالج کے لان میں بیٹھے آنیہ سے پوچھا، تم کچھ چھپا رہی ہو مگر وہ چیز تمہاری آنکھوں سے باہر آتی ہے۔ آنیہ خاموش رہی لیکن دل میں ہلچل مچ گئی۔
یہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے اندر کے بوجھ کو محسوس کیا، بغیر کچھ کہے۔ شاید وہ بھی کچھ ایسا جھیل چکا تھا، شاید وہ بھی اسی کی طرح تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، تھوڑا سا بدلا ہوا۔ وہ دن اور یہ فاصلہ جو دن بدن کم ہو رہا تھا، آنیہ کی زندگی میں کچھ نیا لے کر آ رہا تھا، کوئی نئی شروعات جو چادر کے پرانے راز سے الگ تھی، مگر اسی کی پرچھائی لیے ہوئے۔ اس نئی دنیا میں ریان ایک ایسا کردار بننے جا رہا تھا جسے آنیہ چاہے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور شاید جو کچھ وہ دفن کر چکی تھی وہ اب کسی اور رنگ میں دوبارہ ابھرنے والا تھا۔ کچھ تعلقات الفاظ سے پہلے بنتے ہیں، کوئی جملہ، کوئی اقرار یا وعدہ درکار نہیں ہوتا، صرف آنکھوں کا سامنا اور لمحوں کی دیر، اور ایک انجانا بندھن جنم لیتا ہے۔ آنیہ اور ریان کے درمیان کچھ ایسا ہی تھا، کوئی انکار، کوئی اعلان نہ تھا، مگر ہر بار جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے، فضا میں کچھ ساکت سا ہو جاتا، سانسیں رک جاتی اور وقت تھم سا جاتا۔ ریان جب کلاس میں لیکچر دیتا، اس کی آواز مضبوط، الفاظ نپے تلے اور انداز مکمل طور پر پیشہ ورانہ ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار جب وہ سوال کرتے ہوئے آنیہ کی طرف دیکھتا، ایک چھوٹا سا لمحہ زیادہ ٹھہرتا، وہ لمحہ جس میں نہ تو کوئی بات ہوتی، نہ کوئی اشارہ، مگر کچھ بہرحال منتقل ہو جاتا۔ آنیہ کو محسوس ہوتا جیسے وہ صرف الفاظ نہیں سن رہی، بلکہ ریان کی توجہ، اس کی خاموش سوچیں، اس کی دکھ بھری آنکھیں پڑھ رہی ہے۔ کئی بار وہ خود کو سمجھاتی کہ یہ سب اس کا وہم ہے، اور یہ کہ وہ صرف ایک عام طالبہ ہے اور ریان اس کا لیکچرار، مگر دل کے اندر ایک گہرا کھچاؤ پیدا ہونے لگا تھا، وہ جو ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کے درمیان کوئی گناہ نہ تھا، نہ کوئی کھلی ہوئی چاہت، مگر ایک ایسی کشش تو دونوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک دن جب کالج کے لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، آنیہ لائبریری کے ایک خالی گوشے میں بیٹھی تھی، کتابوں کے درمیان چھپی ہوئی، جیسے خود کو بھی ان میں گم کر دینا چاہتی ہو۔ تب ریان وہاں آیا۔ وہ اتفاقیہ تھا یا ارادہ، آنیہ کو نہیں معلوم، مگر ان کی نظریں ملیں اور وہ لمحہ پھر سے رک گیا۔ ریان نے آہستگی سے کہا، تم عجیب ہو، جیسے تمہارے اندر کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ آنیہ نے لمحے بھر کو سانس روکی، پھر آہستہ سے مسکرا کر کہا، شاید تمہاری نظر بہت تیز ہے، شاید تمہیں وہ سب دکھائی دیتا ہے جو اوروں سے چھپا ہوتا ہے۔ ریان نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر چلا گیا۔ آنیہ نے اس کی پشت کو جاتے دیکھا اور دل میں وہ جملہ نقش ہو گیا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب ریان نے اس کی اندرونی حقیقت کو چھونے کی کوشش کی۔ تب سے ان کے درمیان خاموش گفتگو شروع ہو گئی۔ نہ وہ روز بات کرتے، نہ کوئی ظاہری رابطہ، مگر ہر ملاقات میں کچھ انکہا کہہ دیا جاتا۔ آنیہ جب ریان کو کسی اور سے بات کرتے دیکھتی تو دل میں ہلکی سی چبھن محسوس کرتی۔ یہ حسد نہیں تھا، مگر کچھ اپنا کھو جانے کا خوف ضرور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل کسی عام شخص پر نہیں آیا، بلکہ ایک ایسے شخص پر جو اس کی گہرائی کو چھو سکتا تھا، جو اس کی خاموشی سے بات کر سکتا تھا، اور شاید جو اس کی چھپی ہوئی حقیقت سے واقف ہونے کی سکت رکھتا تھا۔ دوسری طرف ریان بھی بدلنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی گہری ہو گئی تھی، اس کی نظریں اکثر بھٹکنے لگتیں۔ ایک دن آنیہ نے اسے کیفے میں بیٹھے پایا، خالی میز پر، اور نظریں کسی انجانی سوچ میں ڈوبی ہوئیں۔ وہ اس کے پاس نہیں گئی، مگر دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی غیر موجودگی بھی اب ریان کو متاثر کرنے لگی ہے۔ کئی دن ایسے بھی گزرے جب دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، مگر ان کا دل مسلسل ایک دوسرے کو محسوس کرتا رہا۔ وہ ایک دوسرے کے خیال میں زندہ تھے، ان لمحوں میں جنہیں دنیا عام سمجھتی تھی، مگر ان کے لیے ہر لمحہ ایک نئی تحریر بن چکا تھا۔ آنیہ نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں ریان کی موجودگی اب سانس لینے جیسی ہو گئی تھی، جسے بغیر کہے بھی وہ اس کی روح میں گونجنے لگا ہو۔ اس کے خوابوں میں، اس کے نیندوں میں، اس کے جاگنے کے لمحوں میں ریان کی خاموش مسکراہٹ، گہری نظریں، اور وہ ایک جملہ گونجتا رہتا، تم عجیب ہو۔ یہ کشش جو کسی ظاہری اعتراف کے بغیر پنپ رہی تھی، اب ایک حد کو چھو رہی تھی۔ آنیہ چاہتی تھی کہ وقت تھم جائے، وہ لمحہ کبھی نہ گزرے جب وہ ریان کے قریب ہوتی، جب اس کی نگاہوں میں اپنی جھلک دیکھتی، اور ریان، وہ بھی اب آنیہ سے خود کو جدا نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی انکہی کہانی کی طرح وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے، ایک ایسی کہانی جسے ابھی کوئی زبان نہیں ملی تھی، مگر جذبات نے پہلے ہی تحریر کر لیا تھا۔ آنیہ کو ریان کی خاموشی ہمیشہ پرکشش لگی تھی، مگر اس روز وہ خاموشی کسی طوفان کی طرح محسوس ہوئی۔ ریان نے اسے کالج کے پچھلے باغیچے میں بلایا تھا، جہاں شام کے سائے دھیرے دھیرے زمین پر رینگ رہے تھے۔ وہاں کا ماحول ہمیشہ پرامن لگتا تھا، مگر آج فضا میں کچھ ٹھہرا ہوا تھا، جیسے کوئی بات فضا کے دوش پر منڈلا رہی ہو اور زمین اسے سننے کو تیار ہو۔ آنیہ وہاں پہنچی تو ریان پہلے سے موجود تھا، گہری سوچوں میں گم، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔
اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز تھا جو برسوں سے چھپا ہو۔ آنیہ آہستہ سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جیسے کوئی پیش گوئی ہونے والی ہو۔ ریان نے گہری سانس لی، پھر آہستگی سے بولا، میں تم سے کچھ چھپائے بیٹھا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب جان لو۔ آنیہ ساکت ہو گئی، اس کے ہونٹ تھوڑا سا کانپے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ریان نے اپنی بات جاری رکھی، میں بھی ایک چادر کا وارث رہا ہوں، وہی چادر جو کبھی تمہارے پاس آئی وہ میری نسل کی تھی۔ آنیہ کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی، دھڑکن جیسے کانوں میں دھماکے کرنے لگی۔ اس کا جسم ساکت تھا مگر اندر کہیں ایک طوفان بیدار ہو چکا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ پائی، تم؟ ریان نے سر ہلایا، ہاں، میری نانی اس چادر کی محافظ تھیں، ان کے بعد میرے والد اور پھر میرے بھائی، مگر میرے بھائی نے طاقتوں کا استعمال غلط کیا۔ وہ دن بدن خود سے دور ہوتا گیا۔ طاقتیں جو نعمت بن سکتی تھی اس کے لیے جنون بن گئی۔ آخر کار وہ پاگل ہو گیا، اسے بند کرنا پڑا۔ آنیہ کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے ریان کی طرف دیکھا، جیسے وہ ایک عام انسان سے اچانک کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو گیا ہو، مگر ریان کا چہرہ افسوس سے لبریز تھا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو صرف کسی قریبی رشتے کے کھو جانے سے آتا ہے۔ ریان نے چند قدم آنیہ کے قریب آ کر کہا، جب میں نے پہلی بار تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی، میں سمجھ گیا تھا کہ تم وہی چادر اوڑھ چکی ہو۔ تمہاری حرکات، تمہاری خاموشیاں، تمہاری آنکھوں کی تھکن، سب کچھ وہی تھا جو میں اپنے بھائی میں دیکھ چکا تھا۔ آنیہ کی پلکیں بھیگنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ واپس ان تمام راتوں میں جا پہنچی جب وہ دیواروں سے بات کرتی تھی، جب اس کا دماغ شور میں ڈوبا ہوتا تھا، جب وہ خود کو کھونے لگی تھی۔ ریان کا ہر لفظ ایک آئینہ تھا جو اسے اپنے ماضی کا عکس دکھا رہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ریان نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے جواب آئے گا، پھر آنکھیں آنیہ میں گاڑتے ہوئے بولا، یا تو تم اس طاقت کو سچے عشق سے مٹا دو، یا یہ طاقت تمہیں نگل جائے گی۔ محبت ہی وہ واحد چیز ہے جو اس چادر کے اثر کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ محبت میں خود کو مٹا دینا سیکھنا پڑتا ہے، اور یہی اس طاقت کا توڑ ہے، ایثار۔ آنیہ کو لگا اس کا دل ایک سانس میں پگھل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ریان کا چہرہ دھندلا ہونے لگا، جیسے وقت اور حقیقت کے درمیان کوئی جھوٹ بول رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے جذبات ریان کے لیے بدل چکے تھے۔ وہ اس کشش کو عشق کا نام نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دل نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر اب وہ محبت ایک آزمائش بن چکی تھی۔ وہ سادہ اظہار نہیں رہا تھا، وہ ایک قربانی مانگ رہا تھا۔ چادر کی طاقت جو آنیہ کے جسم سے الگ ہو چکی تھی مگر روح میں باقی تھی، اب فیصلہ چاہتی تھی، یا عشق یا فنا۔ ریان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس آنیہ کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم وہی انجام جھیلو جو میرے بھائی نے جھیلا، مگر یہ تمہارا فیصلہ ہے آنیہ۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں مگر یہ جنگ تمہیں خود لڑنی ہوگی۔ وہ لمحہ خاموش تھا مگر آنیہ کی آنکھوں میں ایک نیا رنگ ابھرا، عزم کا، تسلیم کا اور محبت کا۔ ریان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور ان کے درمیان ایک بے نام عہد خاموشی سے طے پا گیا تھا۔ اب وہ صرف چادر کی وارث نہیں تھی، اب وہ ایک ایسے عشق کی امین بن چکی تھی جس کا انجام یا تو نجات تھا یا مکمل بربادی، اور وہ دونوں تیار تھے، انجام چاہے جو بھی ہو۔ آنیہ نے ریان کے قریب جانا شروع کیا تو ہر دن ایک نئی کشش، ایک نئی آگہی میں بدلنے لگا۔ وہ لمحے جو پہلے صرف نظریں چراتے گزرتے تھے اب لمس کی سرحدوں کو چھونے لگے تھے۔ آنیہ کے دل میں کچھ اور باقی نہیں بچا تھا، نہ شک، نہ خوف، نہ وہ پرانا بوجھ، صرف ایک شدید جذبہ تھا جو ہر شے سے آگے نکل چکا تھا۔ وہ اب خود کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اس کے اندر پنپ رہا تھا وہ خواہش نہیں، ایک مکمل سپردگی تھی۔ ریان اپنی سنجیدگی میں لپٹا اندر سے اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ دوبارہ کسی کو اپنے قریب آنے دینا اسے خطرناک لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ان کے درمیان ہو رہا ہے وہ صرف عام انسانی جذبہ نہیں بلکہ ایک ماورائی قوت کی غذا بن رہا ہے۔ وہ ہر بار آنیہ کو سمجھاتا، یہ کشش خوبصورت ہے مگر یہ ہمیں لے ڈوبے گی، تمہیں خود کو روکنا ہوگا۔ مگر محبت، خاص طور پر وہ محبت جو شدت کے کنارے سے جنم لے، کبھی منطقی فیصلے پر نہیں رکتی۔ آنیہ نے اس لمحے کو چنا جس میں سچ صرف ایک لمس تھا۔ اس نے ریان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس جیسے بجلی کا کرنٹ تھا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ کافی تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ ریان کے ہاتھ میں آیا، فضا میں ہوا رک گئی، ایک گہری خاموشی چھا گئی، زمین جیسے تھم گئی، اور پھر بغیر کسی انتباہ کے وہ چادر جو آنیہ نے مہینوں پہلے قبرستان میں دفن کی تھی، ایک روشن شعلے کی صورت میں اس کے جسم پر دوبارہ لپٹ گئی۔
روشنی کا ایک تیز ریلا اس کے وجود پر چھا گیا۔ آنیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ کوئی آگ نہیں تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسی تپش نے گھر بنا لیا تھا جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ اس کے کندھے، سینہ، بازو، ہر جگہ روشنی کی لکیریں ابھرنے لگی، جیسے شعلے اس کے جلد کے نیچے دوڑ رہے ہوں۔ ریان نے فوراً اسے باہوں میں بھر لیا، مگر آنیہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ چیخ نہیں رہی تھی، بس خاموشی سے جل رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ تکلیف کوئی سزا نہیں بلکہ قربانی کی ایک رسم ہے۔ چادر بیدار ہو چکی تھی، اب وہ محض ایک طاقت نہیں رہی تھی بلکہ ایک زندہ، سانس لیتی اور چاہت سے جلتی ہستی میں بدل چکی تھی، جو اپنی تکمیل کے لیے قیمت مانگ رہی تھی۔ ریان نے اسے سختی سے تھاما، اس کی پیشانی چومی اور کہا، میں یہاں ہوں آنیہ، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر آنیہ جانتی تھی یہ آگ، یہ شعلہ صرف اسے ہی جھلسا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، وہ جگہ، وہ وقت، سب کچھ تحلیل ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں گونجنے والی آوازیں ایک زبان میں تھیں جو وہ سمجھتی نہیں تھی، مگر وہ جان گئی تھی کہ چادر اب اپنی آخری شکل مانگ رہی ہے۔ وہ یا تو مکمل ضم ہو جائے گی یا مکمل ختم۔ چادر کی روشنی اب ارد گرد پھیل چکی تھی، درختوں کی شاخیں تھرکنے لگیں، زمین ہلنے لگی، آسمان کا رنگ بدل گیا۔ کسی نے قربانی مانگی تھی اور وہ لمحہ آ چکا تھا۔ آنیہ کے آنسو اب خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر اندر ایک سکون تھا۔ وہ جانتی تھی یہ عشق صرف دو دلوں کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک تقدیر کی ترتیب تھی جو صدیوں سے لکھی جا چکی تھی۔ ریان نے کہا، اگر کسی کو جانا ہے تو وہ میں ہوں، میں اس چادر کی تاریخ سے جڑا ہوں، اس کی سزا مجھ پر بنتی ہے۔ آنیہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ اختیار صرف میرے پاس ہے، میں نے اسے اڑا تھا، میں ہی اسے ختم کروں گی۔ اور تب اس نے ریان کے لبوں کو چھوا، ایک ہلکی، خاموش، مکمل بوسہ جس میں وہ سب کچھ چھپا تھا جو زبان نہ کہہ سکی۔ اس لمحے چادر کی روشنی تیز سے تیز تر ہونے لگی، پھر ایک دم سب کچھ سفید ہو گیا۔ روشنی اتنی تھی کہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود آنیہ نے اسے محسوس کیا۔ فضا میں ایک دھماکہ سا ہوا، مگر وہ دردناک نہیں تھا، جیسے کچھ ٹوٹا ہو، کچھ بکھرا ہو، مگر آزادی کی صورت۔ روشنی پیچھے ہٹنے لگی، زمین نے سکون کا سانس لیا، اور جب آنیہ نے آنکھیں کھولیں تو چادر اس کے قدموں میں راکھ بن کر پڑی تھی۔ ریان اب بھی اس کے قریب تھا، آنکھوں میں حیرت، ہاتھ میں اس کا لمس۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور درمیان میں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو مکمل کہانی سنا چکی تھی۔ چادر بیدار ہوئی اور شاید اسی لمحے خود ہی ختم بھی ہو گئی، مگر سوال یہ تھا کہ کیا واقعی ختم ہوئی یا عشق نے اسے نئی شکل دے دی؟ ہوا جیسے تھم گئی تھی، مگر فضا میں ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا جیسے کوئی اندیکھی چیز سانس لے رہی ہو، کسی چھپی ہوئی طاقت نے آنکھیں کھول دی ہوں۔ چادر کی بوسیدہ ذرات آنیہ کے قدموں میں پڑے تھے، لیکن ان سے اب بھی ہلکی سی روشنی اٹھ رہی تھی، جیسے وہ مکمل راکھ نہیں بنی بلکہ اپنے اندر کچھ محفوظ کیے ہوئے ہو۔ ریان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آنیہ نے سکون کی سانس لی، مگر وہ لمحہ صرف سکون کا نہ تھا۔ اچانک فضا میں ایک زوردار قہقہا گونجا، ایسا قہقہا جس نے زمین کو ہلا دیا۔ درختوں کی شاخیں ایک ساتھ لرز اٹھیں، آسمان کی رنگت سیاہی میں ڈوب گئی۔ قہقہے کے ساتھ ہی چادر کے ذرات آسمان کی طرف اٹھنے لگے، اور پھر روشنی کے طوفان میں ایک ہیولا تشکیل پانے لگا۔ یہ کوئی سایہ نہ تھا بلکہ ایک جسم، ایک وجود جو دہکتی آگ سے بنا ہوا تھا۔ آنیہ پیچھے ہٹ گئی، ریان نے اسے اپنے پیچھے کیا۔ جن مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ کوئی عام جن نہ تھا، وہ چادر کی نگہبانی پر معمور ایک صدیوں پرانا وجود تھا جو صرف ایک صورت میں بیدار ہوتا تھا، جب چادر کو عشق چھو لے۔ محبت! جن نے غرایا، اس کی آواز گونج بن کر فضا میں پھیل گئی۔ محبت کی قیمت خون ہے، یا تم ریان کو چھوڑ دو یا میں اسے لے جاؤں گا۔ آنیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر چیخ کر کہا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نہ تھی، بس ایک ٹھوس عزم تھا۔ جن نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا اور زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا، آگ کا دائرہ جس کی لپٹیں آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ آنیہ اور ریان اس دائرے کے اندر آ چکے تھے۔ گرمی بڑھنے لگی، سانس لینا مشکل ہونے لگا، آنیہ کا جسم لرزنے لگا، مگر ریان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک پرسکون روشنی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، محبت سے جو چادر پہنی گئی ہو وہ کبھی سزا نہیں دیتی۔ ان کی انگلیاں آپس میں جکڑ گئیں،
جن کے ارد گرد کی روشنی اب سیاہ سرخ شعلوں میں بدلنے لگی تھی، مگر آنیہ اور ریان کے ہاتھوں سے نکلتی روشنی سفید تھی، نرم مگر شدید۔ وہ روشنی ان دونوں کے درمیان موجود رشتے کی تھی، ایسی محبت جو خود کو فنا کر سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی تھی۔ آنیہ نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں دعا کی، نہیں، صدا کی، ایک ایسی صدا جو کائنات میں گونجتی ہے جب دو روحیں ایک ہو جائیں۔ ریان نے اپنی ساری توانائی آنیہ کی گرفت میں منتقل کی اور دونوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیے۔ جن نے چیخ مار کر وار کیا، ایک شعلہ ان کی طرف لپکا، مگر وہ سفید روشنی جو دونوں کے دلوں سے نکلی تھی شعلے کے راستے میں دیوار بن گئی۔ آگ اور نور کی ٹکر ہوئی، فضا میں ایک دھماکہ ہوا جیسے دو دنیائیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ آنیہ اور ریان ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے تھے، ان کے چہروں پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں فتح۔ وہ جنگ جو نہ ہتھیار سے لڑی گئی نہ الفاظ سے، صرف ایک جذبے سے، محبت سے، اب ختم ہو چکی تھی۔ زمین نے سکون کی سانس لی، چادر اب مکمل راکھ بن چکی تھی، اس میں کوئی چمک باقی نہ تھی۔ جو جناتی طاقت اس میں بستی تھی وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سایہ، وہ خوف اور وہ بوجھ بھی مٹ چکا تھا جو آنیہ برسوں سے اپنے اندر لیے گھوم رہی تھی۔ ریان نے آنیہ کے ہاتھ کو نرمی سے چوما اور دھیرے سے کہا، تم نے مجھے بچایا نہیں، تم نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ آنیہ نے مسکرا کر کہا، ہم نے ایک دوسرے کو چنا اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس لمحے کائنات کے سب اصول خاموش ہو گئے، کیونکہ ایک عشق جو جنات سے بھی زیادہ طاقتور نکلا اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ روشنی کی شدت اتنی تھی کہ آنیہ کی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ہر چیز اسے دھندلی لگ رہی تھی۔ جن کی چیخ جو چند لمحے پہلے ہوا میں گونجی تھی اب محض ایک مدھم بازگشت تھی۔ وہ خوفناک وجود جس نے ان کی محبت کو چیلنج کیا چادر کی راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چادر جو کبھی ایک لعنت تھی اب ماضی کی ایک خاکستر داستان بن چکی تھی۔ آنیہ زمین پر گری، سانس ٹوٹی ہوئی، دل تھکا ہوا۔ ریان نے فوراً سے جھک کر اسے تھام لیا۔ اس کی باہوں میں آنیہ کا جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے بوجھ کسی اور جگہ منتقل ہو چکا ہو۔ اس کے جسم سے روشنی اب بھی نکل رہی تھی، مگر وہ روشنی اب کسی سزا یافتہ طاقت کی نہ تھی، وہ نرم تھی، شفا بخش۔ آنیہ کی جلد پر اب سرخی نہیں تھی، صرف ایک ہلکی چمکدار چمک تھی، جیسے وہ کسی اور ہی مٹی سے بنی ہو۔ ریان نے اس کا چہرہ اپنی ہاتھوں میں لیا۔ آنیہ، اس کی آواز میں التجا، شکر اور محبت سب کچھ موجود تھا۔ آنیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے تھی، وہ بے چینی، وہ شور، وہ دھند، سب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں سکون تھا، ایک پرسکون خاموشی، جیسے کسی طویل جنگ کے بعد سپاہی نیند میں چلا گیا ہو۔ آنیہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ روشنی اب تکلیف نہیں دیتی، یہ اندر سے آ رہی ہے، باہر سے نہیں۔ ریان نے اس کے ماتھے کو چوما۔ دونوں کے چہروں پر تھکن تھی، مگر دلوں میں ایک نئی توانائی جنم لے چکی تھی، وہ توانائی جس کا کوئی ماخذ طاقت نہیں بلکہ قبولیت ہوتی ہے۔ ریان نے نرمی سے کہا، تم بچ گئیں۔ آنیہ نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، نہیں، ہم بچ گئے۔ یہ جملہ جیسے فضا میں ایک نیا چراغ روشن کر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، راکھ ان کے ارد گرد بکھری تھی، مگر درمیان میں جو کچھ تھا وہ مکمل تھا، سالم اور بے حد خوبصورت۔ اس راکھ میں ایک داستان دفن تھی، نہ صرف چادر کی بلکہ ان دونوں کی بھی۔ ان کی وہ محبت جو خوف، آگ اور اندھیرے سے گزری، اب روشنی کی صورت سامنے تھی۔ زمین اب پرسکون تھی، درخت خاموش، ہوا نرم اور آسمان پر چاند ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آنیہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ریان نے اسے سہارا دیا۔ اس کے جسم میں کمزوری تھی مگر قدموں میں استقامت تھی۔ وہ دونوں اس جگہ سے نکلنے لگے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے کائنات کے دو عظیم جذبے، محبت اور خوف، ٹکرا کر ایک فیصلہ دے چکے تھے۔ واپسی کے سفر میں وہ خاموش تھے۔ گھر پہنچ کر آنیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر وہ چہرہ اب پہلے جیسا نہ تھا۔ وہ روشنی جو کبھی اندر کا بوجھ لگتی تھی اب ایک نرمی سے اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار اسے مکمل بے نقاب اور آزاد دیکھ رہا ہو۔ آنیہ نے سرگوشی کی اور کہا، پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ میں انسان ہوں، صرف ایک انسان، اور یہ کافی ہے۔ ریان نے اس کی بات پر مسکرا کر سر ہلایا، اور ایک مکمل انسان جسے میں چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہوں گا۔ وہ رات جو کسی اور کہانی میں ایک خوفناک اختتام ہوتی، ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ نہ وہ طاقتیں باقی رہیں، نہ وہ چادر، نہ وہ جن، مگر جو رہ گیا تھا وہ تھا عشق،
ایسا عشق جو آزمائشوں سے گزر کر نجات بن چکا تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک مکمل یقین، ایک مکمل سپردگی اور ایک ایسی روشنی جو نہ چمکتی تھی نہ جلتی تھی، بس دل کو تھامے رکھتی تھی، خاموشی سے، نرمی سے۔ لاہور کی شامیں خاص ہوتی ہیں، فضا میں ہلکی سی خنکی، گلیوں میں ٹھنڈی روشنی اور چھتوں پر بیٹھے لوگ جو جیسے دن بھر کے شور کے بعد زندگی سے خاموش گفتگو کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شام تھی جب آنیہ نے خود کو مکمل نارمل محسوس کیا۔ مہینوں کی تھکن، اندرونی جنگ اور خوف کے سائے اب دھند کی طرح چھٹ چکے تھے۔ اب وہ ہر صبح نرمی سے بیدار ہوتی، ہر شام خود کو مکمل محسوس کرتی، جیسے کچھ بند دروازے آخر کار کھل گئے ہوں۔ نئی نوکری، نئی جگہ اور نئی زندگی نے اسے سنبھالا تھا، مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اب خود سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنے اندر کی طاقتوں سے الجھتی تھی، آئینے میں دیکھنے سے گھبراتی تھی اور ہر لمس کو کسی آزمائش کا آغاز سمجھتی تھی، مگر اب وہ آئینے میں خود کو دیکھتی، مسکراتی اور کہتی، یہ میں ہوں، صرف میں۔ ریان نے لاہور میں ایک پرانا مگر خوبصورت مکان کرائے پر لیا تھا۔ صحن میں نیم کا پیڑ، ایک چھوٹی سی لائبریری اور سب سے بڑھ کر وہ چھت جہاں سے آسمان بالکل صاف نظر آتا۔ ان کے دن عام تھے، لیکن ان دنوں میں جو سکون تھا وہ غیر معمولی تھا۔ وہ ساتھ کھانا پکاتے، کتابیں پڑھتے، کام پر جاتے اور شام کو چھت پر جا بیٹھتے۔ چھت پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرنا آنیہ کی عادت بن چکی تھی۔ وہ اکثر کہتی، یہ ستارے گواہ ہیں میرے سفر کے اور تمہاری محبت کے بھی۔ ریان ہنستا اور اس کے قریب ہو جاتا۔ وہ کبھی کچھ بولتا نہ تھا، مگر اس کی خاموشی آنیہ کے لیے کسی مہربان دعا جیسی ہوتی تھی۔ ایک رات جب ہوا ذرا ٹھنڈی تھی اور آسمان پر چاند پورا تھا، ریان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں میں اب بھی روشنی ہے۔ آنیہ نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن وہ روشنی اب محبت کی ہے، نہ کہ جنون کی۔ یہ جملہ ایک عہد کی طرح فضا میں گونجا۔ چادر جنون جو کبھی اس کی پہچان بن گئی تھی، اب محض ایک یاد تھی۔ آنیہ کے دن اب مختصر مگر مکمل ہوتے۔ صبح وہ کام پر جاتی جہاں وہ ایک تعلیمی ادارے میں مشیر کے طور پر کام کرتی تھی۔ ریان یونیورسٹی میں لیکچر دیتا، مگر ان دونوں کا محور اب بھی ایک دوسرے کی موجودگی تھی۔ دن کے اختتام پر جب وہ گھر لوٹتے تو جیسے دن بھر کی تھکن ایک دوسرے کی مسکراہٹ میں تحلیل ہو جاتی۔ ریان اب بھی کبھی کبھار آنیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چپ چاپ آنکھیں بند کر لیتا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، مگر آنیہ جانتی تھی کہ وہ بس تسلی کرنا چاہتا تھا کہ سب واقعی ٹھیک ہے۔ آنیہ ہر بار نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتی اور کہتی، یہ سب خواب نہیں، یہ اصل ہے، اور اصل ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ محبت کا یہ نیا جنم کسی فلمی کہانی جیسا نہ تھا۔ یہاں نہ روز گلاب تھے، نہ ہر لمحہ شاعری، مگر ہر دن میں ایک گہرائی تھی، ایک احترام، ایک خاموشی، جس میں دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی تھی۔ آنیہ نے کئی بار سوچا کہ اگر چادر کا وہ سفر نہ ہوتا، اگر وہ جن، وہ طاقتیں، وہ خوف اس کی زندگی میں نہ آتے، تو شاید وہ کبھی ریان کو اس شدت سے محسوس نہ کر پاتی۔ اس محبت نے اسے سنوارا، توڑا اور دوبارہ جوڑا۔ اس نے سیکھا کہ بعض تعلقات دکھ سے نکلتے ہیں اور ان کی جڑیں آنسوؤں سے مضبوط ہوتی ہیں۔ ریان اس کا محافظ نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی کہانی کا شہزادہ تھا۔ وہ بس ایک انسان تھا جس نے اس کی خاموشی کو سنا، اس کی روشنی کو سمجھا اور اس کی بربادی سے محبت کی۔ آنیہ کو اب کسی چادر کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی طاقت کی، نہ کسی جادو کی۔ اس کی سب سے بڑی طاقت وہ دل تھا جو ٹوٹا اور پھر کسی دوسرے کے لمس سے جڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر کبھی ماضی کا کوئی سایہ لوٹا بھی تو وہ اکیلی نہ ہوگی۔ اب اس کے پاس محبت تھی، اور یہی محبت اس کی سب سے مضبوط ڈھال تھی۔ ستاروں کی روشنی میں جب دونوں چھت پر بیٹھے ہوتے تو فضا میں صرف سکون ہوتا۔ چادر جنون دفن ہو چکی تھی، مگر اس کی راکھ سے ایک ایسا عشق پیدا ہوا تھا جو ہمیشہ زندہ رہے گا، بے آواز مگر بے حد روشن۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔